لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بر محمد. سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی یہ حدیثیں جس کی تلاوت آج 12ویں دن بھی کی گئی ہے، ارشاد ہوتا ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہے. بالکل واضح بات ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے کہ ہدایت نہ بغیر حسین کے مل سکے گی اور نہ بغیر حسین کے نجات مل سکے گی. اس معبود کا کرم ہے، اس کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے پہلے مرحلے میں ایسے گھر میں پیدا کر دیا ہم کو آپ کو کہ عشق حسین نصیب ہو گیا. یہ معمولی شرف نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو عطا فرمایا ہے کہ اس کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں، اس لیے کہ وہ خود بھی کہتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں گے. تو پالنے والے کا لاکھ احسان اور شکر ہے اس کا کہ اس نے ہم کے عشق اہل بیت ہمارے دل میں ڈالی. دوسرا شکریہ اس کا یہ ہے کہ اس نے اس ماہ محرم میں ہم کو اور آپ کو دونوں کو توفیق دی کہ ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے احکام، ان کے فضائل، ان کی تعلیمات بیان کریں اور آپ سنیں. ایسی مجلسیں کہ جس کے لیے چھٹے امام نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم لوگ کبھی اکٹھا ہوتے ہو آپس میں اور پھر ہماری بات کرتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں مولا. امام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایسی مجلسوں میں میں بھی شریک ہوا کروں. آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ کے نیچے کیا ہے؟ فرش ہے. فرش کے اور آپ کے بیچ کیا ہے؟ نہیں معلوم، اس لیے کہ ہم آپ دیکھ نہیں پا رہے ہیں. کتاب کا نام ہے کبریت الاحمر. اس میں روایت ہے کہ بھائی ہم آپ تو نہیں دیکھتے اس لیے ہم کو آپ کو پتا نہیں ہے، لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے، اہل بیت دیکھ رہے ہیں. روایت کہتی ہے کہ جہاں کہیں ذکر اہل بیت ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں اور جو مومنین ہوتے ہیں نا ان کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں
تو میں نے عرض کیا نا کہ آپ کے اور فرش کے بیچ کیا ہے ہم کو آپ کو نہیں پتا، لیکن روایت کہتی ہے اچھا ہم کو اور آپ کو تو نیاز ملتی ہے، مجلس کے بعد تبرک ملتا ہے، کسی دن چائے ہوتی ہے، کسی دن جو ہے شربت ہوتا ہے، کسی دن بقول ان کے فل نیاز ہوتی ہے تو ہم کو اور آپ کو تو نیاز ملتی ہے یہاں آنے پر، لیکن وہ بیچارے جو ہمارے اور فرش کے بیچ اپنا پر رکھے ہوئے ہیں ان کی نیاز کیا ہے، ان کا تبرک کیا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ جب یہ فرشتے یہاں سے جاتے ہیں اپنے بزم ملکوت میں پہنچتے ہیں تو ان کے جسم سے ایک عجیب طرح کی خوشبو اٹھتی ہے، تو دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے لے آئے تم، بڑی زبردست ہے، کہاں سے لائے تم؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے، ہم نے دیکھا ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی، ذکر اہل بیت ہو رہا تھا، ہم اس میں شریک ہو گئے، یہ اس کی نیاز ہے، آپ کی زبان میں کہیں، ان کا لفظ یہ نہیں ہے نیاز کا، یہ اس کا تبرک ہے۔ تو وہ فرشتے جو رہ جاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہاں تھی بتاؤ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بند ہو گئی، مثلا آج تو سنڈے تھا، آج تو جسٹ آفٹر نماز جو ہے وہ مجلس تھی اور وہ جو ہے وہ مسجد بند کر کے گئے لوگ۔ روایت کہتی ہے کہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ پبلک چلی گئی ہے، امام باڑہ بند ہو گیا، وہ جگہ تو ہے نا، ہاں وہ جگہ کا وہ جگہ بتا دو۔ اب وہ فرشتے ان کو لے کے آتے ہیں، جہاں سے آپ اٹھ کے جائیں گے نا وہ آ کے تبرکن اپنے پروں کو مس کرتے ہیں۔ تو یہ معمولی شرف نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو عطا فرمایا ہے، جتنا شکر ادا کریں ہم اس نعمت کا وہ کم ہے۔ اور پھر یہ شکر میں اب اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ اس 12 دن میں پڑھا کچھ نہیں، لیکن وہی کہ جو بقول مولا کے ہے نا دعائے مبارک کمیل میں کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، کتنی باتیں ایسی ہیں جس کا میں حقدار نہیں ہوں، اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اس کو مشہور کر رکھا۔ یہ خدا ہے کہ جو آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ نہیں یہ بات اچھی ہے۔ ہم جو ہے وہ اس معبود کے شکر گزار ہیں، اور ہم ان مؤمنین اور ان مؤمنات کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ٹیلی فون کے ذریعے سے یا جو ہے وہ ہمارے میزبانوں کے ذریعے سے، مصطفیٰ صاحب ہیں یا ابھی راستے میں ان کی اہلیہ نے بتایا کہ کچھ خواتین نے ان کو فون کیا، جو فون کر کے حوصلہ افزائی کی ہے، ہم ان سب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے حوصلہ افزائی کی، اور اس معبود کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آخر دم تک عشق اہل بیت اور ذکر اہل بیت کی نعمت کو برقرار رکھے انشاءاللہ۔ بات ہماری چلی تھی کہ مجلس حسین کے ذریعے ہدایت، الحمدللہ جو ہے وہ چوتھی مجلس سے جب ہدایت کی طرف بات مڑی ہے تو بہت سارے مسائل بیان ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا تھا پرسوں کی مجلس میں، 8 کی مجلس میں، کہ اب 9 اور 10 تو کچھ نہیں ہونا ہے انشاءاللہ۔ آج کی آخری مجلس میں ہاں ایک چیز رہ گئی ہے، اور یہاں بھی ہوگا، اس لیے کہ کچھ تو بہرحال 4-6 برس سے آ رہے ہیں تو کچھ یہاں کے حالات سے تھوڑی بہت واقفیت ہے۔ ہم لوگوں کے یہاں بھی اکثر مسائل آتے رہتے ہیں، معمولی معمولی باتوں پر طلاق کا ہو جانا، معمولی معمولی باتوں پر جو ہے وہ اختلاف کا ہو جانا، معمولی معمولی باتوں کے اوپر جو ہے وہ پولیس کیس کر دینا۔ وہ بیچارہ دوڑ رہا ہے 1000 روپیہ جو ہے پاؤنڈ سالیسیٹر کو دے رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے کورٹ سے فیصلہ ہو جائے کہ بچہ میرے پاس مل جائے، وہ چاہتے ہی بچہ میرے پاس مل جائے۔ آخر دین کیا کہتا ہے اس سلسلے میں؟ زن و شوہر کی ریلیشن شپ کیسی ہونی چاہیے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی مرد اگر شریف ہے تو اس کو شریف بیوی مل جائے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر بیوی شریف ہے تو اس کو شریف مرد مل جائے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آسیہ کو فرعون بھی ملتا ہے، صلوات بر محمد و آل۔ آسیہ جیسی خاتون اور اس کو شوہر فرعون مل گیا، تو اب اس وقت اگر کوئی شریف آدمی ہے اور اس کو بیوی خراب مل گئی تو وہ کیا کرے؟ اس کا صرف واحد راستہ ہے کہ وہ طلاق کر دے اور کورٹ میں چلا جائے، یا کوئی عورت نیک ہے اس کو خراب شوہر مل گیا تو کیا صرف یہی ایک راستہ رہ گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں؟ یا اللہ نے کہا ہے کچھ، صبر کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں، صلوات بر محمد وآل۔
یہ میں بات بڑھاتا اس لیے جا رہا ہوں، کچھ مومنین ایسے ہیں جو آ چکے ہیں، ان کو پارکنگ نہیں مل رہی ہے، وہ ٹہل رہے ہیں کہ کسی صورت سے گاڑی پارک کر کے پہنچ جائیں، تو ہم 2-4 منٹ ٹہلا رہے ہیں کہ وہ بیچارے پارک کر کے آ جائیں کہ الحمدللہ کچھ لوگ آ گئے، 10 منٹ تو ہو گیا۔ آج جو ہم گفتگو کریں گے بہت سے کچھ باتیں جو ہوتی ہیں خراب، وہ سماج کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اتنا اختلاف نہیں ہوتا جتنا ماں باپ بگاڑ دیتے ہیں، جتنا خاندان والے بگاڑ دیتے ہیں، جتنا جو ہے وہ رشتہ دار لوگ کام خراب کر دیتے ہیں۔ ابھی فرض، میں اپنی مثال لیتا ہوں، فرض کیجئے کہ ابھی میں جو ہے وہ باورچی خانے میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کچھ کام کروں یا سبزی کاٹ دوں اور کوئی رشتہ دار آ کے دیکھ لے کہ صاحب یہ تو جو ہے وہ باورچی خانے میں بیٹھ کے بیوی کے ساتھ جو ہے کام کرتے ہیں اور یہ سبزی کاٹ رہے ہیں، فوراً جا کر کے اعلان ہو جائے گا سماج میں کہ یہ مولانا کیا ہے، یہ تو بیوی کا غلام ہے۔ کیا باورچی خانے میں یا گھر میں کپڑے دھل لینا، بیوی کے ساتھ مدد کر دینا، یہ بیوی کے غلام ہونے کی علامت ہے یا اہل بیت نے تعلیم یہی دی ہے؟ صلوات بر محمد وآل۔ ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ جانے دیجیے، صلوات بر محمد وآل۔ اب اگر یہیں سے میں آغاز کرتا ہوں انشاءاللہ کہ دنیا میں کوئی شخص امیر المؤمنین سے بڑھ کے ہے، مولا کائنات سے بڑا ہے کوئی دنیا میں؟ اچھا، جب ان سے بڑا نہیں ہے تو امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، ان کا آپس میں گھر میں ریلیشن شپ کیسی تھی؟ کیا امیر المؤمنین گھر کے، اگرچہ آپ نے روایت سنی ہوگی کہ پیغمبر نے کام تقسیم کیا تھا، سنا ہے نہیں سنا ہے کہ رسول اللہ آئے اور انہوں نے کام تقسیم کیا کہ گھر سے باہر کا کام علی کے ذمے ہے اور گھر کے اندر کا کام جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ذمے ہے۔ اس تقسیم کے باوجود کیا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ گھر کا کام کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ یا وہ کہ بھائی پیغمبر نے تو مجھ سے کہا باہر کا کام کرنے کا، گھر کا کام آپ کیجئے؟ اب یہاں پر میں آپ کو روایت سناتا ہوں کہ کہتے ہیں دخل، خود مولا سے روایت ہے، امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور آج کی مجلس ہو سکتا ہے میں بھی پاسبل کہ تھوڑی سی بڑی ہو جائے، لیکن میں گزارش یہ کروں گا کیا کہتے ہیں جماعت والوں سے کہ اس کی سیڈیاں بنائیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب نکاح ہوتا ہوگا، شادیاں ہوتی ہوں گی تو جماعت کے تھرو ہوگی نا، تو اس کو ایز اے گفٹ جماعت کو، نئے جو ہے وہ شوہر اور زوجہ کو، دولہا دلہن کو دینا چاہیے۔ صلوات بر محمد وآل۔ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ خود یہ روایت فرماتے ہیں کہ دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک دن پیغمبر ہمارے گھر آئے، وفاطمۃ جالسۃ عند القدر، پیغمبر میرے گھر میں آئے، عالم یہ تھا کہ جناب فاطمہ دیگ کے پاس، دیگ سمجھ رہے ہیں نا، پتیلے کے پاس، یعنی باورچی خانے میں تھی، یوں کہہ لیجئے پکانے میں کچھ مصروف تھی۔ دخل علینا رسول اللہ وفاطمۃ جالسۃ عند القدر، یہ میں اس لیے بھی سر اٹھا کے بیان کر رہا ہوں کہ یہ بتا دوں کہ یہ حدیثیں یاد ہیں، لے کے اس لیے آیا ہوں تاکہ یقین ہو سننے والوں کو کہ اپنی جیب سے کچھ نہیں پڑھ رہا ہے یہ آدمی۔ صلوات بر محمد وآل، اس لیے کہ معاملہ ٹف ہے۔ دخل علی رسول اللہ وفاطمۃ جالسۃ عند القدر، پیغمبر آئے اور فاطمہ کہاں تھی؟ دیگ کے پاس، پتیلے کے پاس۔ وَأَنَا أُنَقِّ الْعَدَسَ، عدس تو جانتے ہیں نا، عدس ہاں دال کہہ لیجئے، مسور کی جو ہے دال۔ وَأَنَا أُنَقِّ الْعَدَسَ، میں دال چن رہا تھا، دال جو ہے پکنے سے پہلے اس کو بینا جاتا ہے نا، اس میں کوئی کنکر پتھر نہ ہو، تو مولا فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو باورچی خانے میں تھی، وَأَنَا أُنَقِّ الْعَدَسَ، اور میں جو ہے وہ بیٹھ کر کے دال چن رہا تھا، یا مسور جو ہے ماش کی دال، میں اس کو چن رہا تھا۔ اب بتائیے کہ اگر ہم باورچی خانے میں بیوی کے ساتھ بیٹھے کام کریں تو دنیا کہتی ہے کہ یہ بیوی کا غلام ہے، اور امیر المومنین کہتے ہیں کہ فاطمہ پتیلے کے پاس تھی اور میں دال صاف کر رہا تھا۔ تو اب اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو وہ غلام ہے یا سیرت علی پر عمل کر رہا ہے؟ صلوات بر محمد وآل۔ قال یا ابا الحسن، جب پیغمبر نے دیکھا کہ بیٹی جو ہے وہ باورچی خانے میں ہے، داماد جو ہے وہ دال کا چن رہا ہے، فقال یا ابا الحسن، پیغمبر نے فرمایا اے علی، قلت لبیک یا رسول اللہ، جی فرمائیے یا رسول اللہ۔ قال اسمع منی علی، سن لو میری بات،
نوٹ کر لو میری بات. وما اقول الا من ربی من امر ربی, اور میں جو کہتا ہوں وہ اپنے خدا کی طرف سے کہتا ہوں. ہے نا قرآن میں, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, جو پیغمبر کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا. وما اقول الا من امر ربی. علی نوٹ کر لو جو میں کہہ رہا ہوں, اسمع منی ما اقول, سنو نوٹ کرو جو میں کہہ رہا ہوں. وما اقول الا من امر ربی, اور میں جو کہتا ہوں اپنے پروردگار کے حکم سے کہتا ہوں. ما من رجل یعین امرأته فی بیتها, کوئی بھی مرد اگر گھر میں اپنی بیوی کے کاموں میں اس کی مدد کرے, الا کان له بکل شعرۃ علی بدنہ عبادۃ سنہ, اگرچہ آپ کے بال کم ہو چکے ہیں, ہے نا, اس کے باوجود آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے جسم میں, داڑھی میں, سر میں کتنے بال ہیں, اب بھی اچھے خاصے ہیں اتنا گرنے کے باوجود. پیغمبر فرماتے ہیں کہ ما من مؤمن یعین امرأته فی بیتها, جو بھی مرد مومن گھر میں اپنی بیوی کے کاموں میں اس کی مدد کرتا ہے, جتنا اس کے جسم میں بال ہیں, ہر بال کے عوض 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کو لکھا جائے گا. اور وہ بھی دیکھیے, 1 سال بھی کیسا, کچھ سال وہ ہوتے ہیں آج دن بھر کوئی کام نہیں تھا, سو رہے تھے. ایک یہ ہے, ایک یہ نہیں دن بھر آدمی روزہ رکھے, رات بھر عبادت کرے, وہ دن کیسا ہوگا. کہتے ہیں کہ ایسے عبادت, ایسے جو ہے وہ سال کا ثواب کہ جن برسوں میں انسان دنوں کو روزہ رکھے اور راتوں کو عبادت میں گزارے. یا علی لا یخدم العیال الا صدیق او شہید. اور یہ شرف سب کو نہیں ملتا بیوی کے کام میں ہاتھ بٹانے کا, مگر یہ کہ جس کا مرتبہ شہید کے برابر ہو, ایکلنٹ ہو, مگر یہ کہ جس کا مرتبہ صدیق کے برابر ہو, اس کو توفیق ملتی ہے بیوی کے کاموں میں مدد کرنے کی. یا وہ کرے گا کہ یرید بہ اللہ خیرا, کہ جس کے لیے اللہ خیر چاہتا ہے اس کو توفیق دیتا ہے کہ اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ کاموں میں اس کا مددگار رہے. صلوات بر محمد وآل. کہنے لگے صاحب یہ سب تو کر لیا ہم نے, مگر وہ بیوی ایسی ہے کہ اس کے بعد بھی نہیں خوش ہوتی. ہوتا نہیں ہوتا کہ صاحب میں دال بھی چن رہا ہوں, میں کھانا بھی پکا رہا ہوں, میں کپڑے بھی دھل دیتا ہوں, اس کے باوجود وہ ہم سے خوش نہیں ہوتی, اس کے باوجود کچھ نہ کچھ وہ جو ہے وہ شرارتیں کیا کرتی ہے. اتنا کیا نا تم نے صدیق کا مرتبہ مل گیا نا, شہید کا مرتبہ مل گیا نا, تو اب کیا چاہیے تم کو, تھوڑا سا صبر کر لو. اگر صبر کر لو گے تو پتا ہے ملے گا کیا. اللہ اکبر. من صبر علی سوء خلق امرأته, بہت جلدی ناراض مت ہو, بہت جلدی جو ہے طلاق کی نوبت نہ آئے, صبر کرو گے تو پتا ہے کیا ملے گا. من صبر علی سوء خلق امرأته, اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی جو ہے وہ بدخلقی پر, بدمزاجی پر صبر کرے, اعطاہ اللہ بکل مرۃ یصبر علیہا, جتنی مرتبہ بیوی کی بدتمیزیوں پر صبر کرے گا اتنی مرتبہ اللہ اس کو وہ ثواب عطا کرے گا جو اللہ نے حضرت ایوب کو ان کے صبر پر عطا کیا تھا. اب اس کے بعد ہم کو کچھ جو ہے وہ کہیں جانے کی ضرورت ہے کسی کورٹ اور کچہری میں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبر کرنے کا مطلب وہ جو چاہے بے دینی کرتی رہے. آپ کو ٹوکنا پڑے گا اگر وہ خلاف شریعت چل رہی ہے. لہذا اب تیسری روایت, صلوات بر محمد وآل. اب بالکل اس کی اپوزٹ جو ہے وہ روایت آ رہی جو اب تک میں نے بیان کیا ہے. اب تک کیا تھا کہ بیوی کے کاموں میں لگو, اس کی مدد کرو, اگر وہ بدتمیزی بھی کرتی ہے تو صبر کرو. اب بالکل جو ہے وہ 360 ڈگری اپوزٹ روایت آ رہی ہے کہ فرماتے ہیں کہ یا علی, پیغمبر سے, یا علی من اطاع امرأته اکبہ اللہ عز وجل علی وجہہ فی النار, جو اپنی بیوی کی اطاعت کرے اللہ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا. اب آدمی پھنسے, صاحب ابھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے
اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں جو بیوی کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ صلوات بر محمد واٹس میننگ آف اطاعت؟ یا علی جو بھی من اطاع امرأتہ اکبہ اللہ، جو بھی اپنی زوجہ کا فرما بردار ہوا، اطاعت گزار ہوا، اللہ اس کو اونھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ مولا نے کہا یا رسول اللہ وما تلک الطاعہ، کیا مطلب ہوا؟ واٹس میننگ آف طاعت؟ اس اطاعت کا مطلب کیا ہوا؟ پیغمبر نے فرمایا یأذن لها فی الذهاب الى الحمامات والعرسات والنائحات واللبس الثياب الرقاب۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجلسوں میں، شادیوں میں اور جگہوں پر بیوی کو بغیر پردے کے جانے کی اجازت دے دے۔ صلوات بر محمد یہ ہے اطاعت کہ بیوی جانا چاہتی، آپ راضی ہو اس کے اوپر کہ ٹھیک ہے مجلس جا رہی ہے بغیر جو ہے وہ حجاب کے جا رہی ہے، اگر بلکہ لفظ کیا ہے کہ وَلُبْسِ الثِّيَابِ الرِّقَاقِ، اگر باریک کپڑے پہن کر کے بغیر حجاب کے وہ جا رہی اور ساتھ میں شادیوں میں، نوائحات، مجالس میں، اور شوہر اس پر راضی ہے تو یہ اطاعت کہلائے گی۔ اگر شوہر بیوی کی بے پردگی پر راضی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کل کو جہنم میں اونھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ والمرأة، اور اگر اس صورت میں نکلتی ہے عورت اور راضی ہیں ہم آپ کہ بھئی اس کا عمل ہے، ہم سے کیا مطلب، وہ جا رہی ہے ہم سے کیا مطلب، کہتے ہیں کہ والمرأة اذا خرجت من باب دارها متزینة متعطرة، اگر عورت شوہر کے گھر سے نکلتی ہے زینت کر کے، خوشبو لگا کر کے، والزوج بذلك راض، شرط ہے شوہر اس پر راضی ہو۔ ایک یہ کہ بس میں نہیں ہے، نہیں کر پا رہا ہے بیچارہ، راضی نہیں ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن والزوج بذاک راض، شوہر اس کے اوپر راضی ہے، تو فرماتے ہیں کہ جتنے قدم وائف ہماری باہر رکھے گی اتنے قدم کے حساب سے بنی لزوجها بكل قدم بیت فی النار، ہر قدم کے بدلے ایک ایک گھر جہنم میں تیار ہوگا۔ کس کا؟ بیوی کا۔ اس کو بھی جو سزا ہے وہ ہے، وہ شوہر جو راضی ہے اس کے لیے جہنم میں ایک ایک قدم پر ایک ایک گھر تیار ہوتا رہے گا۔ لہذا فرماتے فقصروا اجنحۃ نسائکم، اپنی بیویوں کو کنٹرول میں رکھو، ولا تطولوها، ان کے پروں کو لمبا مت ہونے دو، زیادہ پرواز نہ کرنے پر فرمائیں، فإن فی تطویل اجنحتها ندامة، اس لیے کہ ان کو زیادہ چھوٹ دینا شرمندگی کا سبب ہے، وجزاؤها النار، اور بدلے میں جہنم ہے۔ کہتے ہیں کہ ہماری امت کے لوگوں میں جب 15 کام ہونے لگیں گے تو پھر ان کے لیے اللہ کی طرف سے بلا طے ہے۔ وہ 15 تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آگے بڑھنا ہے ہم کو۔ ہمارے موضوع میں یہ ہے کہ اطاع الرجل امرأتہ وعصى امہ، کہ انسان بیوی کا فرما بردار ہو جائے، ماں کا نافرمان ہو جائے۔ جس دن یہ سماج میں آ جائے گا اس دن سماج کے اوپر بلا آنا ضروری ہے۔ صلوات بر محمد وآل۔ لیکن ایک بات وہ راضی کی ہے، نہیں جو ہے وہ ہماری سن رہی ہے، تبلیغ کرنا ہماری جو ہے ذمہ داری ہے، امر بالمعروف کرنا ہماری ذمہ داری ہے، نہیں مانتی ہے اس کا مسئلہ ہے، لیکن اگر ہم راضی ہیں تو یہ سزا ہے۔ تو کیا کریں صاحب، ڈنڈا اٹھا لیں؟ ایک آخری صورت یہ ہے کہ نہیں، وہ تمہارا کام نہیں ہے، ڈنڈا اٹھانے کی اجازت، لیکن بعض مخصوص اس میں کہ ممبر سے بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر پوچھے کوئی من ضرب امرأة بغیر حق، اب ہم کو غصہ آ رہا ہے بار بار، کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ حساس ہو گئے ہیں، کچھ زیادہ ہی غیرت مند ہو گئے ہیں، وہ بیچاری جا رہی ہے اپنے جو ہے وہ کزن کے ہاں، آپ کو اس کے بعد بھی شک ہو رہا ہے اور آپ نے اٹھا لیا ڈنڈا نہیں جانے دوں گا۔ تو اب پیغمبر فرماتے ہیں من ضرب امرأته بغیر حق، اگر کوئی اپنی بیوی کو مارتا ہے بلا وجہ، فانا خصمه یوم القیامہ، تو قیامت کے دن وہ بیوی اس کی دشمن نہیں ہے، مائی سیلف پیغمبر اس کا دشمن ہے۔ صلوات بر محمد وآل۔ ایک چیز جو ہمارے یہاں گڑبڑ ہوتی ہے کہ جب جو ہے وہ لڑکی آتی ہے اپنے شوہر کے گھر نا، تو ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے، اچھا ماں باپ بھی سمجھاتے، باپ تو نہ کہیے لیکن ماں زیادہ سمجھاتی ہے،
तुमसे उसके खानदान वालों से क्या मतलब है, तुमको उसके भाई बहन से क्या मतलब है, तुम्हारा शौहर। और वो आती है जो पढ़ी पढ़ाई होती है, वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम्हारी बहन की बीवी नहीं हूं, तुम्हारे बाप से हमसे मतलब नहीं है। होता है नहीं होता है? पैगंबर कहते हैं नहीं, जब तुम आई हो उसके घर में तो उसके पूरे घर की जिम्मेदार हो तुम। वो हदीस सुन लीजिए अच्छी सलवात पढ़ करके, अजीब हदीस है। पहले एक लफ्ज के माना हमारे इसका राई के माना जानते हैं ना, राई कहते हैं उर्दू में उसको चरवाहा समझते हैं ना। चरवाहे का क्या काम है? नहीं, वो फिर इसीलिए हमने कहा ना चरवाहा नहीं समझे आप। चरवाहा जैसे फर्ज कीजिए जो हम हैं राई, हमारे पास 10 भेड़े हैं और इन जो है 50 भेड़ों को लेकर के हम निकले हैं, हाँ क्या शेपर। अब हम निकले हैं उसको कि जो है वो मैदान में चर ले, घास खा ले। तो अब चरवाहे की जिम्मेदारी क्या है कि वो एक एक भेड़ पे नजर रखे, कोई उनके खेत में न जाने पाए, कोई उसकी ज़राअत में न जाने पाए। तो ये राई की जिम्मेदारी है नहीं है? फरमाते हैं कि जब कोई लेडी किसी के यहां ब्याह के जाती है तो उसकी हैसियत वही होती है जो एक राई और चरवाहे की है। सलवात दर मोहम्मद वाल, उसको एक एक को देखना है कि ये मेरे शौहर का भाई है, इसका भी ख्याल रखना है, ये मेरे शौहर की बहन है, इसका भी ख्याल रखना है, ये मेरे शौहर का भतीजा है, इसका भी ख्याल रखना है, ये मेरे शौहर के भांजा, इसका भी ख्याल रखना है। अब रिवायत ये है कि वलमरअतो, और ये मैं आपको हवाला दे देता हूं, इरशादुल कुलूब किताब का नाम है जिससे उन्होंने लिखा है, उसमें पेज नंबर 184 इरशादुल कुलूब फरमाते वलमरअतो राइयतुन अला अहले बैत बालिहा, औरत राई है अपने शौहर के घर वालों की। यानी अब उसकी जिम्मेदारी है कि शौहर तुम्हारा काम पे गया है ना, उसके बाप को खांसी आ रही है कौन देखेगा? बीवी देखेगी। उसकी मां को फीवर है कौन देखेगा? वलमरअतु राइयतुन अला अहले बैत बालिहा, औरत अपने शौहर के घर वालों की शिपर है, राई है। ववुल्दही, उसके बच्चों की राई है। वही मसऊलतुन अन्हुम, और कल को क़यामत में सवाल होगा उससे। अगर तुम्हारे शौहर की मां जो है वो मर गई, जो है वो ट्रीटमेंट न होने की वजह से, शौहर को पता नहीं चला मां को बुखार है 2 महीने से, तो मां तो मर गई बुखार की टाइफाइड की वजह से, लेकिन वह मरआ जो है बीवी मसऊलतुन अन्हा, उससे सवाल होगा। इस कदर अहमियत है कि पैगंबर फरमाते हैं कि अगर मुझको ये अथॉरिटी होती, इजाजत होती कि मैं अल्लाह के अलावा किसी और के सजदे का ऑर्डर दे सकता होता, तो बीवी को मैं ये हुक्म देता कि अपने शौहरों को सजदा करें। सलवात बर मोहम्मद वाह। लौ अमरतु अहदन, अगर मैं किसी को हुक्म दे सकता होता, अन यसजुद लिअहदिन लअमरतुल मरअत अन यसजुद लिज़ौजिहा, तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। अब मेरी तरफ देखिए आप, क्या मतलब हुआ इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? देखिए होता है ना, अब आप किसी के घर में गए, आइए, इसका क्या मतलब हुआ? मोहब्बत ना, आइए, दोनों है ना, इसका लफ्ज नहीं बदला है। अब ये औरत कह सकती है मैंने क्या कहा, मैंने यही तो कहा आइए, लेकिन लहजा तो नहीं बता रही हो ना, किस लहजे में तुमने कहा आइए। दुनिया को समझा सकती हो तुम कि हमने तो कुछ कहा नहीं, हमने तो सिर्फ कहा आइए, लेकिन निगाह गुस्से की थी, लहजा गुस्से का था ना। अल्लाह देख रहा है उस लहजे को, लिहाजा पैगंबर फरमाते इन्नल मरआ, औरत के लिए ला यहिल, जायज नहीं है, हलाल नहीं है, अन तंजुरा इला वजहिही नजरतन मुग़ज़िबा, कि वो गुस्से की निगाह से शौहर को देखे। कुछ कहना तो दूर की बात, घूर के अपने शौहर को देखने की इजाजत नहीं है, बोलना तो दूर की बात है। हाँ, अब आइए, ये तो हो गया ना मुस्कुराओ। हमारे एक उस्ताद थे
تھے کیا ہیں، ان کا کلاس چل رہا تھا اسی میں، اور اس میں اتفاق سے درس اخلاق تھا، تو اس میں لڑکیاں بھی آتی تھیں، ہم لوگ بھی جاتے تھے لڑکیاں بھی آتی تھیں. تو اس درس اخلاق میں ایک دن انہوں نے یہی شروع کر دیا اور دونوں سے خطاب کیا انہوں نے کہ دیکھیے آپ لوگوں کی شادیاں ہوں گی، آپ گھر میں ہیں. اب پہلے لڑکوں سے مخاطب ہوئے کہ اب جب آؤ تو چاہے جتنا غصہ راستے کا ہو، آفس کا ہو، چاہے جہاں کا ہو، بیل بجانے سے پہلے ایک مرتبہ رک کر کے سارا غصہ الگ کرو مسکراتے ہوئے. اس لیے کہ تم تو آفس میں تھے نا، پتا نہیں بیچاری کو اندر کیا کیا پریشانیاں ہوئی ہیں، بچے نے گلاس توڑ دیا، اس نے دودھ گرا دیا، اور اس نے جو ہے وہ گوشت بلی کو کھلا دیا، کیا کیا مصیبتوں. لہذا کم از کم تمہارا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر کے کچھ سکون ہو جائے. لہذا تمہاری ذمہ داری کہ سارا غصہ آفس میں سڑک پہ چھوڑ کر کے گیٹ کے پاس آؤ تو بالکل نارمل ہو کے مسکراتے ہوئے داخل ہو. پھر ادھر عورتوں سے کہا کہ تمہارا جو ہے یہ ہے کہ اگر بیل ہو گئی ہے تو خبردار بچے سے مت کہو کہ جاؤ دیکھو دروازہ کھول دو، ڈیڈا ہے، خود جاؤ دروازہ کھولو. اور دروازہ کھولنے سے پہلے 1 منٹ رکو، اپنے کو جو ہے وہ نارمل کرو. چاہے جتنی مصیبت دن بھر میں تمہارے ساتھ ہوئی ہو، دروازہ کھولنے سے پہلے لبوں پہ مسکراہٹ لے آؤ. پتہ نہیں بیچارہ آفس میں کس باس کی ڈانٹ کھا کے آ رہا ہے، پتہ نہیں سڑک پر کہاں ایکسیڈنٹ کر کے آ رہا ہے. جب دونوں ایک دوسرے کا اس طرح خیال کرنے کا ارادہ کر لیں گے تو پھر اختلاف کی گنجائش ہوگی. صلوات بر محمد اور اس پر ایک ایک چیز پر اسلام جو ثواب دے رہا ہے نا، مسکرانے کا ثواب، ایک گلاس پانی پلانے کا ثواب. وہ ثواب سنیے آپ، فرماتے ہیں کہ ما من امرأۃ تسقی زوجہا شربتا من ماء، کوئی بھی زوجہ عورت اپنے شوہر کو ایک گلاس پانی دے دے، بھائی لو وہ والا نہیں ہے، لیجیے پانی پیجیے گا، ایک گلاس پانی پلا لے، کہتے ہیں کہ 1 سال کی عبادت سے افضل ہے. شوہر کو محبت سے مسکرا کے 1 گلاس پانی دینا کان خیرا لہا من عبادت سنہ، 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور وہ بھی کیسا سال کہ جس میں دنوں میں روزہ رکھا گیا ہو، راتوں میں عبادت کی جائے گی، کی گئی ہو. وَيَبْنَ اللَّهُ لَهَا بِكُلِّ شَرْبَةٍ تَسْقِي زَوْجَهَا، اور ہر گلاس جو بیوی اپنے شوہر کو پیش کرے گی محبت سے پانی کا، مدینتن فی الجنہ، جنت میں 1 شہر 1 گلاس کے بدلے میں. وغفر لها 60 خطیئہ، اللہ ایسی زوجہ کے بیوی کے 60 گناہ معاف فرمائے گا. اچھا، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 9. جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ اس کے ساتھ ہے. پھر یہ صحیح کہا، جہنم کے 7 دروازے ہیں. اگر جنت کے بھی 7 ہو جائیں تو رحمت و غضب برابر ہو جائے گا نا. اور مولا کیا فرماتے؟ دعا ہے مفاتیح میں، یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ اللہ جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے چلتی ہے. تو اس کا مطلب جنت کے دروازے زیادہ ہیں. شیور بالکل جنت کے ایک صاحب ہمارے پاس آئے، کہنے لگے مولانا استخارہ دیکھ دیجئے، اس میں یہی آیت آ گئی لہا 7 ابواب. میرے منہ سے ایسے ہی نکل گیا کہ کیا مکان لینے والے ہیں کیا؟ کہنے لگا جی ہاں مکان لینا. میں نے کہا خبردار مت لیجئے گا، وہ جہنم میں مکان نہیں، 7 دروازے اس میں. تو جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8. ہفتے میں کتنے دن ہیں؟ 7. کہتے اگر کوئی عورت ایم امرأۃ ختمت زوجہا 7 ایام، 1 ہفتہ محبت سے، 1 ہفتہ خلوص سے اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی خدمت کر لیتی ہے، اغلق اللہ علیہا 7 ابواب النیران، 7 دروازے جہنم کے بند کر دیتا ہے. خدا نہیں ہے کہ صرف جہنم کے 7 دروازے بند ہوتے ہیں، وفتح لها ابواب الجنان الثمانیہ، اور جنت کے 8 دروازے
کھول دیے جاتے ہیں. تدخل من ایھا شاءت, اور پھر آواز قدرت آتی ہے کہ تو نے اپنے شوہر کی خدمت کی ہے نا, یہ 8 گیٹ جنت کے کھلے ہوئے ہیں. تدخل من ایھا شاءت, جس دروازے سے چاہو تم جنت میں چلی جاؤ. اگر یہ روایتیں ہمارے سامنے ہوں تو 10 سال 20 سال شوہر کی بدخلقی پہ آدمی صبر کر لے ہے, اور کورٹ نہ جائے, سالیسیٹر کو 2000 پاؤنڈ نہ دے, وہاں 8 دروازے جنت کے جس کے انتظار میں ہیں. آپ کہیں صاحب برداشت نہیں ہوتا. ہم نے کہا کیا فرعون سے بڑا کوئی شوہر کائنات میں ہو سکتا ہے؟ صلوات بر محمد سالت ام سلمہ رسول اللہ, ام المؤمنین حضرت ام سلمہ, ان کا کہنا ہے کہ میں نے پوچھا پیغمبر سے عن فضل النساء فی خدمت ازواجہن. جناب ام سلمہ ام المؤمنین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ثواب ہے اگر بیویاں اپنے شوہروں کی خدمت کریں؟ فقال ایما امرأة رفعت من بیت زوجها شیئا من موضع الى موضع تريد صلاحا. گھر لے لیا, یہاں جو ہے وہ 700-800 کے کرایہ مل جائے گا, لندن جو جائے گا 1500-1600 کو ملے گا. اب وہاں جائیں گے صاحب یہاں صوفہ رکھا, یہاں یہ رکھا, یہاں یہ رکھا, یہاں یہ رکھا. اب شوہر تو چلا گیا کہاں؟ کام پر. اب یہ بیٹھی ہے, کیا کرے کہ اس کو اچھا لگے. آج شام کو جب وہ واپس آئے آفس سے تو سرپرائز, کیا کروں کہ اگر یہ صوفہ یہاں سے اٹھا کے میں یہاں رکھ دوں اور یہ گلدان یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دوں تو اچھا لگے گا. صرف اس نیت سے کہ ان کو اچھا لگے, شوہر کو اچھا لگے. اگر ایک چیز یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیتی ہے تو اب پیغمبر نے جو ثواب فرمایا ام سلمہ سے وہ سنیے. یا رسول اللہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتے اس کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا ایما امرأة رفعت من بیت زوجها شیئا من موضع الى موضع, کوئی بھی چیز شوہر کے گھر میں ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دے, البتہ یرید بها صلاحا, جس میں وہ اس کی بہتری چاہتی ہو, الٹا نہیں کہ آ جائیں ڈھونڈتے رہے کہ کہاں گیا ہینگر, وہ والا یرید بها صلاحا, جب وہ نیکی کا ارادہ رکھتی ہو. کہتے ہیں کہ الا نظر اللہ الیہا, اگر وہ ایسا کرے گی نا, ایک گلدان اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھ دے کہ وہ شام کو جب آئے آفس سے تو دیکھ کے اچھا لگے, مسکرا دیں. کہتے ہیں الا نظر اللہ الیہا, خدا اس پر محبت کی نگاہ ڈالتا ہے. اور جب ومن نظر اللہ الیہ لم يعذب, اور جس پر اللہ محبت اور رحمت کی نگاہ ڈال دے گا پھر اس پر عذاب نہیں ہو سکتا ہے. صلوات بر محمد آپ کہیں گے صاحب کہ جو ہے وہ اتنا زیادہ مرتبہ شوہر کا. 4 دن پہلے کی مجلس کو ذہن میں رکھیے, مسئلہ شوہر نہیں ہے, نہ بیوی ہے, نہ شوہر کی کوئی اوقات ہے نہ بیوی کی کوئی اوقات ہے. جو کچھ اوقات ہے کس کی؟ حکم خدا کی ہے. وہی حضرت آدم والی مثال لیجئے کہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا تھا, وہ کوئی میٹر نہیں تھا. میٹر کیا تھا؟ ما منعک اذ امرتک, ہم نے حکم دیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. مسئلہ شوہر کی اطاعت کا نہیں ہے, کر رہی ہے شوہر کی اطاعت, لیکن مدد کر رہا ہے گھر میں بیوی کی, وہ در حقیقت زوجہ کی مدد نہیں ہے, شوہر کی اطاعت نہیں ہے, حکم الہی پر عمل ہو رہا ہے. اور جب حکم الہی پر عمل ہے تو ثواب ملے گا. اب سنیے آپ, روایت یہاں ہے, اصول کافی میں بھی ہے, علامہ مجلسی نے جلاء العیون میں بھی لکھا ہے اس روایت کو. دور پیغمبر ہے, ایک شخص بزنس مین تاجر یہاں سے چلا, مثلا لندن سے چلا افریقہ کے لیے. بیوی سے اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں فار بزنس, جب تک پلٹ کے نہ آؤں تب تک گھر سے قدم باہر مت نکالنا. چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو اس لڑکی کے پاس خبر آئی کہ تمہارا باپ بیمار ہے. شوہر منع کر کے گیا ہے, کیا کرے؟ پیغمبر ہی نے تو بتایا یہ. اس نے آدمی بھیجا پیغمبر, یا رسول اللہ میرا شوہر گھر سے باہر گیا ہے,
میرا باپ بیمار ہے بٹ شوہر نے یہ کہا ہے میں جب تک آ نہ جاؤں کہیں جانا مت، آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں جا کے اپنے باپ کو دیکھاؤں؟ پیغمبر کا جواب تھا کہ چونکہ تیرے شوہر نے منع کیا ہے اس لیے میں اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر بات شوہر کی ہوتی تو پیغمبر اجازت دے دیتے، نہیں دے دیتے؟ مسئلہ شوہر کا ہی نہیں، مسئلہ تو اس کے حکم کا ہے نا۔ باپ مر گیا، پھر اس نے کہلایا یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے، آپ اجازت دیتے ہیں میں چلی جاؤں باپ کی مٹی میں شریک ہو جاؤں؟ میرا شوہر منع کر کے گیا۔ پیغمبر نے فرمایا چونکہ تیرے شوہر نے منع کیا ہے اس لیے میں اجازت۔ اب یہ آپ روایت میں نے کہا نا اصول کافی میں بھی ہے، یہ روایت جلاء العیون میں بھی علامہ مجلسی نے بھی لکھی ہے، انہوں نے بھی نقل کیا اصول کافی سے۔ میں روایت یہ سنا دیتا ہوں آپ کو، ہے ابھی تو وقت ہے، ابھی تو 40 منٹ ہوا کل۔ صلوات بر محمد وعال۔ ان رجلا من الانصار، اس کی اہمیت کی بنیاد پر دوہرا رہا ہوں ورنہ میں خلاصہ سنا چکا آپ کو۔ ان رجلا من الانصار على عهد رسول اللہ خرج فی بعض حوائجہ، پیغمبر کے زمانے میں ان انصار میں سے ایک مومن، ایک صحابی مدینے سے نکلا اپنی بعض ضروریات کے لیے، فعہد الی امرأتہ عہدا، تو اس نے اپنی بیوی سے یہ جو ہے وہ طے کیا، عہد کیا کہ اللہ تخرج من بیتہا حتی یقدم، کہ وہ گھر سے اس وقت تک نہ نکلے جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ قال وان اباها مرض، راوی کہتا ہے کہ اس کے شوہر کے جانے کے بعد اباها مرض، اس کا باپ بیمار ہو گیا۔ فبعث المرأة الى النبي، اس عورت نے پیغمبر کے پاس آدمی بھیجا۔ قالت ان زوجی خرج وعہد الی ان لا اخرج من بیتی، میرا شوہر باہر گیا اور اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں گھر سے باہر نہ نکلوں حتی یقدم، جب تک آ نہ جائے۔ وان ابی قد مرض، میرا باپ بیمار ہے یا رسول اللہ۔ فتأمرنی ان اعود، آپ اجازت دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں میں جا کے اپنے باپ کی عیادت کر لوں؟ فقال رسول اللہ لا، نہیں، اجلسی فی بیتکی، اپنے گھر میں رہو، واطیعی زوجکی، اپنے شوہر کی اطاعت۔ قال فثقل فارسلت الیہ ثانیا، اس کو تھوڑا عجیب سا لگا کہ یہ کیا ہے، فارسلت الیہ ثانیا، پیغمبر کے بعد دوبارہ آدمی بھیجا۔ فقالت تأمرنی ان اعود، یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں جا کے اپنے باپ کی عیادت کر لوں؟ دوبارہ بھیجا، اس کو بڑا عجیب لگا کہ میرا باپ بیمار ہے، میں جا نہیں سکتا، پتہ نہیں انہوں نے کیا بیان۔ دوبارہ بھیجا، یا رسول اللہ میں چلی جاؤں؟ پھر پیغمبر نے کہا نہیں، گھر میں رہیے، اپنے شوہر کی اطاعت کیجیے۔ قال فمات ابوها، باپ مر گیا۔ فبعث الیہ ان ابی قد مات، پھر بھیجا آدمی تیسری بار، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے۔ فتأمرنی ان اصلی علیہ، آپ اجازت دیتے میں جا کے اپنے باپ پہ نماز پڑھ لوں جنازے کی؟ فقال اللہ، نہیں، اجلسی بیت فی بیتکی واطیعی زوجکی، اپنے گھر میں رہیے، آپ اپنے شوہر کی اطاعت کیجیے۔ قال فدفن الرجل، بغیر بیٹی کے باپ دفن کر دیا گیا۔ باپ کے سرہانے پہنچ کے بیٹی باپ کے لیے فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکی، دعا بھی نہیں کر سکی۔ فبعث الیہ رسول اللہ، اب جب باپ دفن ہو گیا تب پیغمبر نے اپنا آدمی بھیجا، کس کے پاس؟ اسی لڑکی کے پاس، اور کہا ان اللہ قد غفر لک ولابیک، اس نے آخر میں کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ میں چلی جاؤں، میرا باپ مر گیا ہے، فاصلی علیہ، میں اس کے لیے کچھ دعا کر لوں جا کر کے، اس لیے کہ صلاۃ کے معنی دعا کے بھی ہو سکتا، دعا کے معنی میں ہو، آپ گھر میں رہیے۔ فمات، مر گیا۔ اب جب مر گیا تب پیغمبر نے اپنا آدمی بھیجا اور بھیج کے فرمایا ان اللہ قد غفر لک ولابیک، اللہ نے تجھ کو معاف کیا اور تیرے باپ کو معاف کیا۔ انصاف سے بتائیے، بیٹی کا باپ کے سرہانے جا کر کے ایک فاتحہ پڑھنا اہم تھا، یا پیغمبر نے فرمایا کہ ایک دم خدا نے معاف کر دیا؟ یہ اہم ہے۔ اللہ کی اطاعت کر کے تو دیکھو، خدا یہاں بھی عطا کرے گا، خدا وہاں بھی عطا کرے گا۔ صلوات بر محمد وآل۔ دنیا میں آپ چاہے جو کر لیجئے، بس آخری باتیں، دنیا میں
شوہر بیچارہ کمزور ہے، شوہر بیچارہ غریب گھر کا ہے، شوہر بیچارے کا ویزا آپ کی وجہ سے ہے، یہ بھی تو ہوتا ہے نا یہاں۔ ساری دھمکی یہ ہے کہ صاحب ان کو تو میں پاکستان بھیج کے رہوں گی، سنے میں نے کہا ٹھیک ہے بھیج دو۔ اس پورے مجمع سے سوال ہے کہ اس پورے مجمع میں کوئی ہے کہ جو اپنے عمل کی بنیاد پر جنت کا حقدار ہو؟ بولیے ہے کوئی؟ کیسے جائے گا جنت میں؟ وہ ایک دن تفصیل سے عرض کر چکا کتنی مشکل ہے کہ معلوم ایک دم خالی ہو جائے گا آدمی، اب سوائے شفاعت کے کوئی چارہ نہیں، یا جہنم میں جائے اور یا پھر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کر دیں، سفارش کر دیں۔ کہ شفاعت کرنے والے بہت سے ہیں، قرآن شفاعت کرے گا، اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، بعض مومنین ایسے ہوں گے کہ روایت کہتی ہے کہ اپنے علاقے کے خاندان کے محلے کے 40 لوگوں کی شفاعت ایک مومن کر سکتا ہے۔ لیکن ایک عورت کے لیے سب سے بڑی شفاعت کس کی ہے پتا ہے؟ صلوات بر محمد وہاں بھیج دو پاکستان، یہاں بھیج دو گی نا، یہاں اس کا جو ہے ویزا ختم کروا دو گی نا، یہاں اس کا ایسا علم نہیں ہو پائے گا نا، بھیج دو پاکستان۔ لیکن قیامت میں جنت بغیر شوہر کے، جیسے یہاں اس کو یو کے کا ویزا بغیر تمہارے نہیں مل سکتا، ویسے اب بہشت کا ویزا بغیر شوہر کے نہیں مل سکتا۔ صلوات برما، یہ حدیث سناتا ہوں میں آپ کو۔ تو شفاعت کرنے والے بہت سے ہیں، کہتے ہیں لا شفیع للمرأة، عورت کے لیے سب سے بڑا شفیع اس کے اللہ کے نزدیک من رضا زوجہا، شوہر کی رضا سے بڑھ کے کوئی شفاعت نہیں ہے عورت کے لیے۔ شوہر اگر راضی ہے تب تو شفاعت ہوگی، اہل بیت بھی کریں گے، قرآن بھی کرے گا، مومن بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے۔ لیکن اگر شوہر ہی ناراض ہے تو علی تمہارے آگے نہیں آئیں گے۔ شوہر تمہارا ٹھیک ہوتا ہم کہہ دیتے، شہداء تمہاری شفاعت نہیں کریں گے۔ صاحب ہم بہت جاتے تھے مجلس میں، صاحب ہم مجلس پڑھتے بھی تھے، صاحب ہم ذاکرہ ہیں، صاحب کہ ہوا کرو ذاکرہ۔ شوہر تمہارا راضی نہیں ہے، جب تک شوہر راضی نہیں ہوگا ہم شفاعت۔ اب آپ سمجھا کہ یہاں کا ویزا تم جو ہے لے لو، وہاں کا ویزا وہ لے لے گا۔ صلوات بر محمد وآل۔ اور سنا دوں آپ کو، جناب زہرا سلام اللہ علیہا، ان سے بڑا ہے کوئی کائنات میں؟ ساری دنیا ایک اشارے پر حضرت زہرا کے بخشی جا سکتی ہے، جن کے مہر میں ہے امت کی شفاعت، ان سے بڑا ہے کوئی کائنات میں؟ لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، فاطمہ زہرا نے اپنی وفات سے پہلے امیر المومنین سے اس بات کا اقرار لیا ہے کہ علی بتاؤ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں کبھی تمہاری مرضی کے خلاف کیا ہے؟ اتنی عظمت کے باوجود۔ اور روایت کہتی ہے کہ یہ تو جناب مولا کائنات نے طرف پہ کہا، اے فاطمہ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ سے زیادہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا کون ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اسی پہ آپ غور کر لیجئے۔ فاطمہ کا سوال کیا ہے؟ علی جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں کبھی میں نے آپ کی مخالفت کی ہے؟ مولا کہتے نا کہ نہیں، لیکن مولا نے کیا کہا؟ ارے آپ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والا کون ہے؟ علی وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہی ہیں اور آپ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی شوہر کی اطاعت شوہر کی نہیں، در حقیقت خدا کی اطاعت ہے، در حقیقت رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ تو زندگی میں فاطمہ نے اقرار لیا نا۔ روایت کہتی ہے کہ جب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی روح جسم سے نکلی ہے، شہادت ہوئی ہے، تو فاطمہ کے جنازے پر امیر المومنین کھڑے ہوئے ہیں اور ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی ہے، پالنے والے میں فاطمہ سے راضی ہوں۔ یہ روایت یہاں موجود ہے۔ کہاں سے؟ خصال شیخ صدوق نے یہ روایت نقل کی ہے، چھوٹے موٹے آدمی کی روایت نہیں ہے، یہ مرحوم شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے کہ لا شفیع للمرأة انجح عند ربها من رضا زوجها، شوہر کی خوشنودی سے بڑی کوئی شفاعت عورت کے لیے نہیں ہے۔ ولما ماتت فاطمہ،
شیخ صدوق کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت شہزادی کی شہادت ہوئی ہے، قام علیہ امیر المؤمنین، علی فاطمہ کے جنازے کے پاس کھڑے ہوئے، وقال اللہم انی راض عن ابنت نبیک، پالنے والے میں تیرے نبی کی بیٹی سے راضی ہوں، تیرے نبی کی بیٹی سے خوش ہوں. یہاں ہو گیا. اب کچھ عورتیں وہ ہیں، ایک دو حدیثیں سن لیجئے، لیٹ ہو گیا میں، آئی ایم سوری. جائے صلوات بر محمد وحد. کسی مجلس میں چوتھی یا پانچویں محرم میں یہ روایت نقل کی گئی تھی کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا مہر نہ دے، ہے نا، اب روایت نقل کرتا ہوں آج کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا مہر معاف کر دے، کتنا بڑا مرتبہ ہے اس کا. سن لیجیے. کہتے ہیں کہ ثلاث من النساء یرفع اللہ عنہن عذاب القبر، 3 ٹائپ کی عورتیں ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی قبر کا عذاب اٹھا لے گا. وَيَكُونَ مَحْشَرُهُنَّ مَعَ فاطمہ بنت محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان عورتوں کا حشر و نشر کس کے ساتھ ہوگا؟ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ. نمبر 1، 3 عورتیں ہیں کہ جن کے اوپر سے اللہ عذاب ہٹا لے گا قبر کا، اور وہ کہاں رہیں گی؟ جناب فاطمہ کے ساتھ رہیں گی. کتنا بڑا مرتبہ ہے. نمبر 1، امرأۃ صبرت علی غیرت زوجہا. نمبر 1 وہ عورت جو اپنے شوہر کی غیرت پہ صبر کرے. ہلکا سے اشارہ بھی کیا میں نے 10 منٹ پہلے. شوہر کی غیرت پہ صبر کرے کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے ہر جگہ شوہر کی غیرت صحیح نہیں ہوتی. کہیں آدمی کا اپنا جو ہے وہ مالی خلیہ بھی ہوتا ہے. وہ بیچاری جا رہی ہے جو ہے وہ اپنے ماموں کے یہاں، آپ کے دماغ میں جو 50 طرح کے شکوک چلے آ رہے ہیں. وہ جا رہی ہے اپنے کزن کے یہاں، آپ کے دماغ میں نہیں جانے دوں گا میں، مت جاؤ تم. تو اب ایک منزل وہ آتی ہے نا، ارے میرے ماموں کا لڑکا ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا چچا ہے، وہ کچھ بھی ہو میں نہیں جانے دوں گا. یہ بلا وجہ کی غیرت کی بات ہے نا. اب یہ بیچاری کیا کرے؟ پیغمبر کہتے ہیں مت جاؤ، مت جاؤ. وہ کہہ رہا مت جاؤ، صبر. غلط کہہ رہا ہے. یا رسول اللہ میں پاک دامن ہوں، غلط. اس کو شک ہے، بلا وجہ کا شک ہے نا. صبر کر لو، صبر کر لو گی 2 فائدہ ہے. عذاب قبر اللہ ہٹا لے گا، فاطمہ کے ساتھ محشور کرے گا. مت جاؤ. صلوات پر محمد. عجیب. امرأۃ صبرت علی غیرت زوجہا 1، وامرأۃ صبرت علی سوء خلق زوجہا 2، وہ عورت جو اپنے شوہر کی بد اخلاقیوں پر صبر کرے. وامرأۃ وہبت صداقہا لزوجہا، اور تیسری وہ عورت کہ جو اپنے شوہر کو اس کا مہر اپنا ہبا کر دے، معاف کر دے، عطا کر دے. یعطی اللہ تعالی، نہیں کہ صرف عذاب قبر، 2 تو پہلے بتایا کہ عذاب قبر سے بچ جائے گی اور جنت میں جناب فاطمہ کے ساتھ رہے گی. تیسرا ثواب آخر میں کہ یعطی اللہ تعالی کل واحدۃ منہن ثواب 1000 شہید. اور ان تینوں عورتوں کو جو شوہر کی غیرت پہ صبر کرے، اس کی بد اخلاقی پر صبر کرے اور مہر جو ہے وہ اس کو معاف کر دے، اللہ ان کو 1000 شہیدوں کے برابر ثواب دے گا. ان کو، اس عورت کو تو عذاب قبر ہٹا لے گا. مرد کو کیا ہوگا؟ اس سے تو عذاب قبر ہٹے گا نا. مرد کو کیا ہوگا؟ مرد کے لیے اللہ اکبر، نماز روزہ اپنی جگہ. جو شخص بھی مرد، ہم آپ گھر میں چیختے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، کھانا کھائیے گا. کئی مرتبہ تم کو سمجھائیں بھائی جو ہے وہ 4 دن سے تم ہم نے کہہ دیا تم سے کہ ہم 8 بجے پہلے نہیں کھائیں گے، اس کو مسکرا کے کہہ دو. اگر اس طرح کی بد اخلاقی کرتے تو ہماری آپ کی تو حیثیت کیا ہے، اس کو چھوڑیے. صحابی پیغمبر نہیں بچے ہیں. سنا دوں آپ کو، مجلس تمام جانے دیے، پھر انشاءاللہ کچھ اگلے سال کے لیے چھوڑ دیں جائے، وہ پھر کبھی تو آئیں گے جائے. صلوات بر محمد. وحد. ایک صحابی تھے سعد ابن معاذ. یہ بتانا اس لیے ضروری ہے ورنہ عورتیں سب ہمارے ہی خلاف تھا، حالانکہ بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے.
سعد ابن معاذ صحابی پیغمبر تھے، جنگ میں تھے. کفار نے کہا کہ صاحب ادھر سے اگر سعد آتے ہیں تو ان کی بات ہم مان لیں گے. سعد گئے، انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ سعد کے فیصلے پر اللہ خوش، اس کا رسول خوش. معمولی شخصیت ہے سعد ابن معاذ. سعد نے خدا سے دعا کی، اللہ اس وقت تک میں شہید نہ ہوں جب تک مسلمانوں کی فتح دیکھ نہ لوں. اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اس کے بعد شہید ہوئے. اب جب سعد شہید ہو گئے تو سعد کے غسل میں رسول اللہ شریک، سعد کے کفن میں رسول اللہ شریک. جب سعد کا جنازہ جا رہا تھا نا، سعد ابن معاذ جوان آدمی تھے، تو رسول اللہ ایسے چل رہے تھے جیسے جگہ نہیں ہے پیر پورا رکھنے کی، تو انگوٹھوں کے بل چل رہے تھے. صاحب نے دیکھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا، اتنی بھیڑ تو نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ سعد کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے ہیں کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. بات ہو کتنا بڑا آدمی سمجھ لیا آپ نے. سعد دفن کر دیے گئے. روایت میں ہے کہ دفن کے بعد سعد کی ماں زندہ تھی، وہ قبر پر آئیں. آگے کہنے لگی بیٹا میں آئی تھی تم پر رونے کے لیے، لیکن تمہارا مرتبہ دیکھنے کے بعد کوئی بھی ماں ہوگی خوش ہوگی نا. پیغمبر اس غسل میں شریک ہے، کفن میں شریک ہے، فرشتے اس کے جنازے میں آئے ہیں، معمولی چیز ہے. میں آئی تھی تمہارے پر رونے کے لیے بیٹا، لیکن تمہارا مرتبہ دیکھنے کے بعد نا اب نہیں روں گی. لیکن تم تو خود ہم لوگ اب شفاعت کرو گے وہاں قیامت میں. جب چلی گئی سعد کی والدہ نا، پیغمبر نے فرمایا کہ سعد کی ماں خوش ہے، مگر سعد کے اوپر اتنا زبردست فشار قبر ہوا ہے کہ سعد کی ہڈیاں چور چور ہو گئی ہیں. اب یہ جملہ سننے کے بعد تو صحابہ کی مجمع میں دیکھ رہا ہوں کتنے لوگوں کی آنکھیں اس طرح نکلیں، ارے اتنا بڑا آدمی اور یہ. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ سعد خیر پر نہیں تھے؟ بالکل. کیا سعد جنتی نہیں تھے؟ ہیں جنتی ہیں، بے شک جنتی ہیں. کہ پھر یہ کیا، یہ کاہے کی سزا ہے؟ کہ سعد کے اندر سب کچھ تھا. گھر میں اپنے بیوی بچوں سے بد اخلاقی کرتے تھے، ہے نا، ٹائٹ ہو کے بولتے تھے. ایک بار سمجھا دیا نہیں سمجھ میں آتا ہے. یہ انداز بھی ہم کو اجازت نہیں دی گئی ہے. اور آخری روایت سن لیجئے، یہ تو مرد کے لیے ہو گیا کہ خوش اخلاقی سے رہیں. عورت کے لیے ہے کہ اگر شوہر کو ستائے گی تو روایت کا جملہ یہاں موجود ہے کہ اللہ اس کی کسی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. وہ چاہے مجلس میں آئیں چاہے مجلس پڑھیں، اگر شوہر راضی نہیں ہے تو کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے کیوں کہا. یہ کہاں ہم کو اتنا بڑا مجمع ملتا کہ اس کو ہم پورے 55 منٹ بیٹھ کر کے سمجھاتے کہ جو ہے وہ مرد و عورت کا ریلیشن شپ کیسے ہونا چاہیے. کہ حسین نے اگر قربانی نہ دی ہوتی تو یہ مجمع تم نہیں لا سکتے تھے. اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے کیوں کہا ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجاہ. حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین نجات کی کشتی ہے. آج کی مجلس کے بعد اگر ایک بھی مرد و عورت آپس میں جا کر کے ٹیلی فون کر لیں اور سلو کر لیں کہ بھائی عاقبت سب کچھ ہے، تو حسین نے قربانی دی 1300 سال پہلے، ہدایت مل رہی ہے آج 1350 سال کے بعد. ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجاہ. آخری فقرے چند جملے مصائب کے اور ختم دعا. حضرت سید الشہداء میدان میں ہیں، لڑتے لڑتے روایت کہتی ہے گھوڑے سے گر پڑے، ہے نا. امام حسن علیہ السلام کے ایک فرزند تو شہید ہو چکے جن کا نام تھا قاسم، ہے نا، وہ قریب 13 سال کے تھے. دوسرے فرزند ہیں امام حسن کے جن کا نام ہے عبداللہ ابن حسن. ان کی عمر 10 سال کے آس پاس، 10 یا 11 اسی کے اندر ہے، اس سے کم ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ 50 میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی. تو 10 یا 11 سال کے جناب عبداللہ ابن حسن بچہ گویا کہ. اچانک کیا ہوا، اس بچے کو محبت میں چچا کی خیمے سے نکل پڑے. اور روایت کہتی ہے
کہ دوڑے دوڑے آئے اس وقت پہنچے ہیں کہ جب امام گھوڑے سے گر پڑے تھے. ایک ملعون آگے بڑھا تھا, اللہ اکبر, کہ اتنے میں بچہ پہنچ کے امام حسین کے اوپر اپنے آپ کو گرا دیتا ہے. کہ اتنے میں انہی یزیدیوں میں سے ایک شقی نے تلوار اٹھائی, چاہتا ہے حسین پر حملہ کرنا. کہ اس عبداللہ ابن حسن نے روایت کہتی بچے نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھا دیے کہ چچا پر تلوار نہ بڑھنے پائے, کہ وہ تلوار بچے کے ہاتھ کو قطع کر گئی. امام حسین نے بچے کو کلیجے سے لگا لیا, بیٹا صبر کرو. عبداللہ ابن حسن نے اپنی قربانی دی, قاسم نے اپنی قربانی دی, اکبر نے اپنی قربانی دی, حتیٰ کہ علی اصغر نے اپنی قربانی دی, ہے نا. تو کیا اس بات کا قلق نہیں ہوگا امام سجاد کو کہ 6 مہینے کا بچہ تو باپ کی حمایت میں جا کے جان دے دے اور میں اپنے بابا کی مدد نہ کر سکوں؟ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ تو رخصت کے منظر سن چکے نا, کہ امام سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا. اس کے باوجود جب سنا بابا اکیلے ہیں تو فرمایا کہ پھوپھی اماں عصا دے دیجئے اور نیزہ دے دیجئے. ایک روایت یہاں تک کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مقتل کی طرف گئے ہیں نا تو امام سجاد سے برداشت نہیں ہو سکا اور جیسے تیسے خیمے سے نکل پڑے. اتفاقاً امام حسین کی نظر پڑ گئی, وہیں سے چیخ کی آواز, اے زینب ارے میرے بیٹے کو سنبھال لو, سید سجاد کو سنبھال لو. آپ بتائیے کتنا قلق ہوگا امام سجاد سلام اللہ علیہ کو اپنے باپ کی مدد نہ کر پانے کا. شاید یہی وجہ ہے. باپ پر تو روتے تھے جو روتے ہی تھے, لیکن اپنا بھی قلق تھا. اتنا روئے ہیں. روایت کہتی ہے کہ جب 11 محرم آئی نا, یہ ملائین بے کجاوا اونٹ لے کر کے آئے ہیں. بیبیوں کو بے کجاوا اونٹوں پر انہوں نے سوار کیا ہے. بعض روایتیں کہتی ہیں کہ یہ خود لے گئے, بعض کہتی ہیں نہیں ان کی خواہش تھی. ادھر سے لے کے چلے یہ ملائین جہاں شہداء کے لاشیں تھے. بیبیوں نے اپنے آپ کو اپنے اپنے وارثوں کے جنازے پہ گرانا شروع کیا, لیکن اللہ رے زینب کا صبر. روایت کہتی ہے کہ اپنی سواری سے بی بی زینب اتری, آئی امام حسین کی لاش کے پاس, بھائی کی لاش کو ہاتھوں پر لے لیا, آسمان کا رخ کیا, فرمایا اللہم تقبل منا قلیل القربان, خدا میری اس مختصر سی قربانی کو قبول کر لے. اچھا, آدمی کے اندر جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ کبھی کبھی چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے. ابھی یہ دعا کر رہی تھی کہ پالنے والے ہماری قربانی کو قبول کر لے, کہ اتنے میں جناب زینب کی نظر پڑ گئی امام سجاد پر. ہاتھ میں ہتھکڑی ہے, پیر میں بیڑی ہے, کچھ کر نہیں سکتے. چہرے کی جو کیفیت دیکھی امام سجاد کی تو جناب زینب تڑپ گئی, بھائی کی لاش چھوڑی, دوڑ کے آ گئی سید سجاد کے پاس اور فرماتی ہے بیٹا سید سجاد کیا ہو رہا ہے, اپنے آپ کو سنبھالو, لعلک تجود عن نفسک, اے بیٹا کیا تم بھی داغ جدائی دے جاؤ گے؟ امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں وہ کیا کرے کہ جس کا بیٹا اتنا مجبور ہو, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں, باپ کا جنازہ بھائی کا جنازہ اصحاب کا جنازہ پڑا ہو, ریت اڑ اڑ کر کے کفن کا کام کر رہی ہو, بیٹا اتنا مجبور کہ ایک چادر بھی نہ ڈال سکتا ہو, کیسے صبر کرے, کیسے برداشت کرے؟ اللہ اکبر. لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا. بعض روایتوں میں ہے 12 محرم کو یہ قافلہ کوفے پہنچا. ایک روایت سناؤں آپ کو, جب امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ, میں نے نہیں پڑھی کہیں, میرے استاد نے نقل کیا, ان سے نقل کرتا, جب امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ چوتھے مرحلے پر حاکم ہوئے ہیں نا, اس سے پہلے تک مدینہ تھا مرکز, امام نے جو ہے وہ کیپٹل منتقل کر دیا کہاں؟ کوفے. روایت کہتی ہے کہ پہلے مولا آ گئے, کچھ دنوں کے بعد امام حسن علیہ السلام پورا قافلہ گھر کا لے کر کے کوفے کے لیے روانہ ہوئے. دروازے کوفہ پر امام حسن نے قافلہ روک دیا اور اندر کوفے میں علی کے پاس پیغام کہلوایا, بابا ہم لوگ آ چکے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ مولا کا جواب آیا قافلہ وہیں رہے, رات میں کوفے میں داخل ہوا. سمجھ گئے آپ؟ یہ بات جناب زینب کو کبھی یاد آئی ہو یا نہ یاد آئی ہو,
لیکن اب جب 12 محرم کو کوفے کے دروازے پر یہ قافلہ روکا گیا ہوگا تو زینب نے پلٹ کے پوچھا یہ قافلہ کیوں روکا گیا؟ جواب دیا گیا شہر کو سجایا جا رہا ہے، شہر کی آئینہ بندی کی جا رہی ہے، کبھی یاد آیا ہو یا نہ یاد آیا ہو، آج بابا کا زمانہ یاد آئے گا کہ نہیں یاد آئے گا؟ ایک وقت وہ تھا کہ جب پردے کے احترام کی خاطر قافلہ روکا گیا تھا، اب زینب اب تک برداشت کرنے والی، بیویوں آؤ، بچوں آؤ، میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں، تم لوگ آمین کہو۔ اور جیسے ہی ہاتھوں کو اٹھایا نظر پڑ گئی امام حسین کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، بہن تڑپ گئی، بھیا کیا بات ہے، اے بھیا کیوں گریا کر رہے ہو؟ فرمایا زینب اسی طریقے سے بھرے دربار میں چلی جاؤ۔ قافلہ دربار میں پہنچ گیا، بس 2 جملے اور ختم ہوتا۔ اسیروں کو سامنے کھڑا کر دیا گیا، شمر ملعون ایک ایک کا تعارف کروا رہا ہے کہ اتنے میں وہ کہتا ھذا علی ابن الحسین، یہ حسین کے بیٹے علی ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ کیا؟ ہم نے تو سنا کہ حسین کا بیٹا علی قتل ہو گیا کربلا میں، یعنی علی اکبر علیہ السلام۔ امام نے فرمایا کان علی اخ یقال له علی ابن الحسین، میرا ایک بھائی اور تھا جس کا نام علی تھا، قتلہ الناس، لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ ایسی دشمنی تھی ان ملعونوں میں مولا کے تئیں۔ ابن زیاد کتنے علی نام کے ہیں تمہارے گھر میں؟ جواب سنیں گے امام کا کیا ہے؟ فرماتے ابن زیاد سن، میرے باپ حسین کو اپنے باپ علی سے اتنی محبت تھی کہ اگر خدا حسین کو 100 بیٹے دیتا تو حسین سب کا نام علی رکھتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال یہ مرحلہ ختم ہوا، آزاد ہوئے، واپس مدینے آ گئے، لیکن امام سجاد علیہ السلام کے آنسو رکے نہیں، ساری زندگی روتے رہے۔ یہاں تک کہتے ہیں وضو کا پانی آتا تھا تو امام کا چہرہ بدل جاتا تھا۔ جب کبھی نکلتے تھے تو یہ قصاب جلدی جلدی اپنی دکانوں پر کپڑا ڈال دیتے تھے کہ امام کی نظر نہ پڑنے پائے۔ اگر کوئی رہ جاتا تھا تو امام رکتے تھے اور رک کر کے پوچھتے تھے بھائی یہ بتاؤ تم نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا لیا تھا کہ نہیں؟ اور جب قصاب کہتا تھا ہم بغیر پانی پلائے جانور ذبح نہیں کرتے تو میرا مولا وہیں سے رخ کرتا تھا کربلا کی طرف، مگر ہائے میرا باپ پیاسا شہید کیا، ہائے حسین پیاسے مارے گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا